ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 16واں باب 13 سے 23 آیات تک۔ ایک دن جب یسوع کیسریا فیلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند، تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، کیسریا فیلیپی جلیل کی جھیل سے 40 کلومیٹر شمال اور دریائے یردن سے تقریباً 8 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا۔ جب یسوع اس کے گرد و نواح کے دیہات میں پہنچا تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو اس کی تعلیمی خدمات کا نقطۂ عروج سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت تک وہ شاگردوں کی رہنمائی کرتا رہا کہ اس کی شخصیت کو حقیقی طور پر سمجھ لیں۔ اس مقصد میں کامیاب ہو جانے کے بعد اب وہ پورے عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ صلیب کی طرف رخ کرتا ہے۔ آغاز میں وہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، یعنی میری شناخت کس طرح کرتے ہیں۔ جواب میں بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور بعض الیاس اور بعض ارمیا قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے نبیوں میں سے کوئی ہے۔ چنانچہ اس نے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہاں شمعون پطرس نے وہ اقرار کیا جو تاریخی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کا مسیح موعود اور خدا کا بیٹا ہے۔ ہمارے خداوند نے شمعون بریونا کو مبارک ٹھہرایا اور اسے برکت دی۔ ایک ماہی گیر خداوند یسوع کے بارے میں اس تصور تک اپنی ذہانت یا طبعی عقل کی مدد سے نہیں پہنچا تھا، بلکہ خدا باپ نے فوق الفطرت طور پر اس پر ظاہر کیا تھا۔ مگر بیٹا پطرس سے بھی ایک اور اہم ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یسوع نے کہا کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ بنی اسرائیل کے بے اعتقادی کے سبب ایسے انکشاف سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر اس کو بادشاہ بنانے کی تحریک چل پڑتی تو سخت نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ ایسی بے وقت تحریک کو رومی نہایت بے رحمی سے کچل ڈالتے۔ اب جبکہ شاگردوں کو یہ شعور حاصل ہو گیا کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو وہ اس کی موت اور قیامت کے بارے میں اس کی پہلی براہ راست پیشن گوئی سننے کو تیار تھے۔ اب وہ جانتے تھے کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اس میں ہرگز ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم فتح مند فریق کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو گزرے فتح یقینی ہے۔ چنانچہ خداوند نے تیار دلوں کو یہ خبر سنائی
کہ مجھے ضرور ہے یروشلم کو میں جاؤں، اور ضرور ہے کہ مذہبی لیڈروں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھاؤں، اور ضرور ہے کہ قتل کیا جاؤں، اور یہ بھی ضرور ہے کہ تیسرے دن جی اٹھوں۔ یہ خبر کسی بھی تحریک کا گلا گھونٹ ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ ساری گفتگو میں صرف آخری بات ضرور ہے کہ تیسرے دن جی اٹھوں کسی تحریک کو زندہ رکھ سکتی تھی۔ اس بات نے سب کچھ بدل ڈالا۔ پطرس اس خیال ہی سے غصے سے بھر گیا کہ ہمارے مالک کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ اس نے خداوند کو یوں پکڑا جیسے اس کا راستہ رک رہا ہو، اور احتجاج کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آئے گا۔ اس پر خداوند نے اسے جھڑکا، وہ تو اس دنیا میں آیا ہی گناہگاروں کی خاطر جان دینے کو تھا۔ جو چیز یا جو شخص اسے اس مقصد سے روکتا وہ خدا کی مرضی کا مخالف تھا۔ چنانچہ اس نے پطرس سے کہا کہ اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پطرس کو شیطان کہنے سے یسوع کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بدرو گرفتہ یا شیطان کے کنٹرول میں ہے۔ مطلب صرف اتنا تھا کہ اس کی باتیں ایسی تھیں جن کی توقع صرف شیطان سے کی جا سکتی ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔